شعیب ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں جو 3 سال کاٹے، بھلا اس کو تاریخ کیسے بھول سکتی ہے؟ درختوں کے پتے کھا کھا کر گزر و اوقات ہو رہی ہے، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ کفار نے کیا اور وہاں غلہ تک پہنچنے نہ دیا، وہاں تک پانی نہ پہنچنے دیا جاتا، اور وہ 3 سال دکھوں اور اذیتوں کی داستان ہے جو رقم ہوئی لیکن پائے استقلال میں لغزش نہیں آنے پائی۔ جن کے مقاصد جلیل ہوں، راستوں میں سختیاں ان کے قدموں کو روک نہیں سکتی، تکلیفیں، اذیتیں، مخالفتیں، دکھ، رکاوٹیں ان کے ارادوں کو ختم نہیں کر سکتے، اور اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں تو وہ پھر پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ وہ تو آگے بڑھنا ہی زندگی کا حسن اور زندگی کا زیور سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کریم نے سارے دکھ سہے، سارے غم جولی میں ڈھالے، ساری تکلیفیں سہی، زبان سے بد دعا بھی نہیں دی۔ طائف کے بازاروں میں جب ان اذیت ناک مراحل سے حضور علیہ السلام گزرے تو اس وقت جو صحابہ ساتھ تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ حضور نے فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کے نہیں آیا۔ لیکن جب ان کا پیم اصرار ہوا، زیادہ اصرار ہوا تو حضور نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ منتظر تھے کہ اب جو ہے وہ لب جنبش کریں گے، حرکت کریں گے، اور ابھی آسمان سے پتھر برسیں گے، طائف کے یہ 2 پہاڑ آپس میں جڑ جائیں گے اور یہ درمیان میں پس جائیں گے۔ لیکن جب لب حضور علیہ السلام نے لب مبارک کو جنبش دی تو جو کلمات نکلے ان کی ترتیب یہ ہے کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، اگر جانتے ہوتے تو یوں مجھے پتھر نہ مارتے، میری راہوں میں پھول بچھا تو پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی کا حوصلہ ہے، بلکہ دعا کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے ان سے نہیں، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ آقا کریم اس انداز سے لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ہم کمزور تو نہیں ہیں؟ فرمایا اے عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا، پھر حکم 4 ہجری کو آیا، چھوڑ دو اس بستی کو، مکے والے قدردان نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، میرے محبوب چھوڑ دو، مدینے والے تمہاری راہیں تک رہے ہیں، جاؤ اور جا کے انہیں اپنی زیارت کی دولت سے مالا مال کرو، وہ تمہارے اوپر فدا ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ حضور علیہ السلام جب گئے، اہل مدینہ نے جس انداز سے استقبال کیا وہ تاریخ کا روشن باب، طلع البدر علینا کی صدائیں جس طرح گونجی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی۔ عجیب ماحول تھا، مدینہ چمک رہا تھا، ہر گھر میں خوشی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری کا آنگن مہک رہا تھا، وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے، لوگ آج شاہوں کا شاہ ہمارے گھر مہمان بنا ہوا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتوں کو لے کر آج ہمارے گھر کا پہرا دیں گے۔ کیسا ماحول تھا! آقا کریم نے یہاں آ کر ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک عظیم نظم قائم کیا، یہودیوں سے معاہدے کیے گئے، کفار مکہ کو یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک آنکھ بھی نہ بھایا۔ ابو جہل نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہم سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنائیں گے۔ اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا اور ان کے مختلف جتھے مسلمانوں کے چراگاہوں پر حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے۔ عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے زمزم غفاری نامی ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو۔ زمزم غفاری ادھر سے چل پڑا
ادھر حضور کی پھوپھی حضرت عاتکہ کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پر چڑھ کر کہ اے اہل غدر اپنے قتل گاہوں کو 3 دن کے اندر اندر دوڑو۔ اس کے بعد وہ اونٹ سوار کعبۃ اللہ کی چھت پر آ گیا اور یہ آوازیں وہاں بھی لگا رہا ہے۔ پھر جبل ابی قبیس پر آ گیا اور وہاں اس نے یہ آوازیں لگائی، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کی کنکر کہ اس کے ٹکڑے نہ گئے ہوں۔ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو یہ خواب سنایا، انہوں نے کسی اور کو خواب سنایا، چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ صحن حرم میں طواف کے لیے گئے۔ ابو جہل ایک ٹولے کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ابو الفضل بنو ہاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے یہ خواب سنایا، میں نے ٹال مٹول کر دی، لیکن اس نے خوب جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا، بلکہ کہا کہ اگر 3 دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لکھ کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا خاندان بنو ہاشم کا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سخت کوسنے دیے کہ وہ بدبخت پہلے تمہارے مردوں پہ بات کرتا تھا، اب عورتوں پر بھی جو ہے وہ بات کرنے لگ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں غصے سے نکلا، میرا خیال تھا کہ جب وہ ملے گا تو کچھ بات کرے گا تو پھر میں اس کو خوب جو ہے وہ جواب دوں گا۔ جو ہی میں صحن حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا، میں سمجھا شاید مجھ سے ڈر کے بھاگ گیا ہے، لیکن ماجرا جو ہے وہ کچھ اور تھا۔ زمزم غفاری آ پہنچا تھا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے، ناک کو کاٹ دیا، اپنی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی اور زور زور سے کہنے لگا التمت التمت، اور قافلہ تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو مدد کو پہنچو۔ کہتے ہیں کہ بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ اس قافلے میں پورے مکے کے لوگوں نے مال لگایا ہوا تھا، لہٰذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے، اور 3 دنوں کے اندر اندر وہ مکے سے کوچ کر گئے۔ ابھی ایک منزل ہی پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد آ پہنچا کہ ہم بخیریت گزر آئے ہیں، تم واپس جاؤ۔ سارے جو ہے وہ صاحب لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن ابو جہل کہا تھا نا ہم نے بدر جانا ہے، 3 دن تک وہاں ہم نے قیام کرنا ہے، وہاں شرابیں پئیں گے، وہاں جشن منائیں گے، پورے عرب پر ہماری دھاک بیٹھے گی۔ اسے لوگوں نے بڑا سمجھایا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ ہر منزل پر وہ ہر روز کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا، 8 یا 10 اونٹ ذبح کرتا، اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ ادھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، مٹھی بھر جماعت، ایک چھوٹی سی کائنات اور دنیا جو حضور علیہ السلام نے تیار کی تھی۔ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقدار نے عرض کی حضور آپ جو ہے وہ جہاں تک بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ حضور نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق پھر اٹھے، حضور نے پھر فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو، تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے، عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے۔ حضور علیہ السلام آپ کا حکم ہو تو آقا کریم خوش ہو گئے، چلو بدر کے طرف پیش قدمی کرو۔ 313 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تو عجیب حالت تھی، مختصر سامان تھا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ مسلمان جب نکلے تو ان کے پاس تلواریں کتنی تھی؟ 8 تھی، وہ بھی مورخین لکھتے ہیں کہ سلامت نہیں تھی، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کا نوک نہیں تھی، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی، اور 2 گھوڑے تھے۔
70 اونٹ تھے اور 6 زریں تھی جن کے پاس تلواریں نہیں تھی، انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے۔ کیسا منظر تھا، کیسا ماحول تھا! یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ عجیب رنگ تھا اس لشکر کا، چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ فاقہ مست لوگ جن کے بدن پر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور دنیا کی اس وقت کی ایک بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنے دکانوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس نہ تو کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی نیزے ہے، نہ کوئی بھالے ہے، نہ کوئی خنجر ہے، نہ کوئی تیر ہے، تم کس راستے پر جا رہے ہو؟ آلات حرب و ضرب تمہارے پاس ہے نہیں؟ تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا، نہ تیغ و تیر پر، نہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا تو آسرا حضور کی ذات ہے، ہم تو حضور علیہ السلام کے سہارے جا رہے ہیں۔ یہ چند لوگ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے 3 اشخاص کے لیے ایک اونٹ مقرر کیا کہ باری باری سوار ہو، اور اپنے لیے حضور نے ایک اونٹ تنہا مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ بھی 2 سوار مقرر کیے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور خود حضور علیہ السلام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور ہم اپنی باریاں چھوڑتے ہیں، آپ سوار ہو لیں۔ حضور نے فرمایا، نہ تم مجھ سے طاقتور ہو کہ پیدل چل سکتے ہو اور میں نہیں چل سکتا، اور نہ مجھے ثواب سے بے نیازی ہے کہ ثواب تمہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا تم اپنی باری پر سوار ہوگے اور میں اپنی باری پر سوار ہوں گا۔ محبت کے جوش میں یہ قافلہ آگے جا رہا تھا۔ عجیب حالت تھی، فاقہ مست ہیں، کھجور کو چوس کر روزہ رکھتے ہیں، اسے چوس کر افطاری کرتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ آئی، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک صحابی نے کہا، سلم علی رسول اللہ، یہ حضور ہے، انہیں سلام کرو۔ وہ کہنے لگا، میں تو سلام نہیں کرتا، میں تو سلام تب کروں گا اگر یہ بتائے کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔